ایمان مزاری کی گرفتاری کے بعد سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا حکومت کے کام میں مداخلت پر دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے۔ منگل کو اسلام آباد کی ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وکیل ایمان مزاری اور ان کے شوہر عبدالہادی علی کو حکومت کے کام میں مداخلت کرنے اور دہشت گردی کے مقدمے میں 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ پر اس معاملے پر ہونے والی سماعت میں ایمان مزاری کے جسمانی ریمانڈ کا حکم معطل کر دیا گیا، بٹ عدالت نے مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے سے متعلق کچھ نہیں کہا۔ پروسیکیوٹر کے مطابق ایمان مزاری اور عبدالہادی علی نے 25 اکتوبر کو غیر قانونی طور پر سڑک سے بیریئرز ہٹانے کی کوشش کی جو انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے لگائے گئے تھے۔ ایف آئی آر کے مطابق ایمان اور ان کے شوہر کا مقصد پولیس اہلکاروں پر تشدد کر کے مہمان ٹیم میں خوف و دہشت پیدا کرنا تھا۔ دوسری طرف ایمان مزاری نے کلیم کیا ہے کہ ٹریفک پولیس کے اہلکار نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ ایمان مزاری انسانی حقوق، لاپتہ افراد اور مبینہ جبری گمشدگیوں پر آواز اٹھانے کے لیے جانی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کے کام میں مداخلت پر دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے؟ حکومت اور بین الاقوامی شخصیات کی حفاظت کے لیے بنائے گئے پولیس اسکواڈ کے سابق افسر حسن رضا نے BBC کو بتایا کہ اگر کوئی شخص VIP موومنٹ کے لیے لگائے گئے روٹ کی خلاف ورزی کرے تو اس کے خلاف حکومت کے کام میں مداخلت کا مقدمہ تو بن جاتا ہے، لیکن پولیس والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے پر الگ دفعات بھی لگ سکتی ہیں۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ریاست علی آزاد کا کہنا ہے کہ ایمان مزاری کے خلاف لگائی گئی انسداد دہشت گردی کی دفعات سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دہشت گردی کی ڈیفینیشن پر پورا نہیں اترتی۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا مذاق بنایا گیا ہے۔